رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ ایک نوجوان تیار ہوا، وہ سنت نبی سے محبت کرنے والا، جب اس نے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھا، کالج یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے، 4 دوستوں نے مل کر مذاق اڑایا، یہ کیا بچیوں کی طرح کپڑے پہن کر آئے ہو، ٹخنوں کے اوپر ہے، ذرا نیچے کر لو۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ نبی کی سنت کو بھلا دیتا ہے۔ ایک نوجوان داڑھی رکھنا چاہتا ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں، یہ کوئی عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی؟ بڑھاپے میں چھوڑنے کی بات ہے۔ لوگ بولتے رہیں گے، تمہارے ایمان پر حملے کرتے رہیں گے، اور تم نے جب سے لوگوں کی پرواہ شروع کر دیا، لوگ تمہارے ایمان پر حملہ کر دیں۔ عزیز نوجوان دوستو، اس نظریے کو ختم کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ نظریہ ہمارے دلوں میں آ گیا تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ کیا کہیں گے یہ نظریہ تمہارے ایمان کو برباد کرے گا۔ عزیز نوجوان دوستو، یہی پیغام ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کے کہنے کے افعال اور حرکات کو چھوڑ کر کے آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے جو شخص دنیا میں نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے پھر اپنے عمل کو خراب کر لیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے عمل برباد کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لوگ بولتے رہیں گے، آپ اچھا کریں برا کریں جیسے بھی کریں، لوگ بولتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات بتائی ہے اس پر عمل کریے، زندگی گزاریے، دنیا ختم ہونے والی ہے، زندگی مختصر ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ یاد کریے لوگوں کی پرواہ چھوڑ کر۔ ایک آخری بات، عزیز نوجوان دوستوں، اللہ نے مجھے بھی عزت دی، آپ کو بھی عزت دی، ہماری عزت قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے یہی پیغام ہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریے، لوگ کیا کہیں گے اس غم کو اپنے دلوں سے نکالیے، چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے، اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سب سے پہلے ہم تعریف بیان کریں گے اس اللہ کی جو ہم تمام کا سچا معبود ہے، اور ہم اس کی تعریف میں وہ پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے انتہا درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا، مختصر سا وقت ہے، میں آپ کے سامنے 2-4 اہم باتیں بتا کر اپنی جگہ لوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے، حق بات سننے اور دل کی خوشی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، ویسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ صرف ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تیسرا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ اور رسول اللہ ہے، اور یہی مومنوں کے نزدیک ایمان ہے۔ کہا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، عمل حفاظت میں رہیں گے،
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بھی اطاعت کرو گے عمل برباد ہو جائیں گے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کی, تھرڈ پرسن کی اطاعت میں لگ جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. عزیز نوجوان دوستوں, آج ہمارے معاشرے میں, مسلم سماج میں, مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت ساری خرافات ہیں. کفر و شرک ہمارے گھروں تک آ چکا ہے, بدعات ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے, ہمارے نفسوں میں گناہ ابھرتے جا رہے ہیں. مسلم معاشرہ بربادی کے راہ پر ہے. جن بڑے گناہوں کے شکار آج مسلم معاشرے ہیں, ان میں سے ایک بڑا گناہ, ایک خطرناک نظریہ ہے جس کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سب سے بڑا گناہ, وہ نظریہ, وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ چھوڑ کر لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دیا. ایک جملہ جس نے آج کئی لوگوں کے ایمان کو برباد کر ڈالا, لوگ کیا کہیں گے. آج ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے, سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے, گھر والے کیا کہیں گے؟ ماں باپ کہیں گے, دادا دادی کہیں گے, چاچا چاچی کہیں گے, تم پاگل تو نہیں ہو گئے, سنت کے مطابق شادی کرنے کی بات کرتے ہو, سیدھی سادی شادی کی بات کرتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو غریبوں کی طرح شادی کر لی, دعوت میں نہیں بلایا. لوگ تانا ماریں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کریں گے, اور لوگوں کی پرواہ کرتے 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 وہ اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائیں گے, وہ اپنی شادیوں میں ننگا ناچیں گے, وہ شادیوں میں نچانے والوں کو لائیں گے, وہ اپنی شادیوں میں فضول خرچی کریں گے, بس لوگوں کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سنت نبی کا جنازہ نکالا جائے گا. آج ایک نوجوان اگر تیار ہے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کرے گا, پیچھے سے آواز آئے گی, پاگل تو نہیں ہو گئے, زندگی کیسے گزارو گے. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو بغیر جہیز کے شادی کر لی, لوگوں کی باتوں میں آ گئے, اور ایک معصوم مظلوم بچی کے آپ نے ظلم کے ٹھیکیدار بن گیا, ظلم کر دیا آپ نے, بس لوگوں کی باتوں میں آ گئے. آپ کے دل میں کب سے لوگوں کی پرواہ آ گئی؟ آپ کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے والے بن گئے؟ کیا مجھ کو اور آپ کو دنیا میں لوگوں کی پرواہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ خیال پیدا کرنے کے لیے, یہ نظریہ, یہ فکر پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد دیکھنا, یہ خیال کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگ اچھا بھی کریں گے تب بھی بولیں گے, برا کریں گے تب بھی بولیں گے, ان کی زبانیں بند ہونے والی نہیں ہیں. آپ لاکھوں کی شادی کریں گے, کھانا کھائیں گے اور کہیں گے سب اچھا تھا, مٹھا خراب تھا. لوگوں کا کام ہے, اللہ نے زبانیں دی, بولتے رہیں گے, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. ہمیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کے لیے بھیجا گیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے لیے بھیجا گیا ہے, لوگوں کی پرواہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. آج اسی نظریے کی وجہ سے کئی نوجوان بربادی کے شکار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, جو مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم میں ہوگا. ایک نوجوان تیار ہوا, وہ سنت نبی سے محبت کرنے والا, جب اس نے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھا, کالج یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے, 4 دوستوں نے مل کر مذاق اڑایا, یہ کیا بچیوں کی طرح کپڑے پہن کر آئے ہو, ٹخنوں کے اوپر ہے, ذرا نیچے کر لو. لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ نبی کی سنت کو بھلا دیتا ہے. ایک نوجوان داڑھی رکھنا چاہتا ہے, لوگوں نے مذاق اڑایا, اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں, یہ کوئی عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی, بڑھاپے میں چھوڑنے کی بات ہے. لوگ بولتے رہیں گے, تمہارے ایمان پر حملے کرتے رہیں گے, اور تم نے جب سے لوگوں کی پرواہ شروع کر دیا, لوگ تمہارے ایمان پر حملہ کر دیں. عزیز نوجوان دوستو, اس نظریے کو ختم کرو. لوگ کیا کہیں گے, اگر یہ نظریہ ہمارے دلوں میں آ گیا تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا. اور لوگ کیا کہیں گے, یہ نظریہ تمہارے ایمان کو برباد کرے گا. کیسے؟ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب ہیں, جنہوں نے زندگی بھر نبی کا ساتھ دیا تھا. مرض الموت میں پہنچے, اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ آپ کے چاچا ابو طالب مرض الموت میں ہیں. اللہ کے نبی دوڑے دوڑے ابو طالب کے گھر آئے. ابو طالب لیٹا ہوا ہے, موت ابو طالب کے سر پہ کھڑی ہے. اللہ کے نبی کائنات کے آخری رسول ابو طالب کے کان میں کہتے ہیں, اے چاچا جان, ایک مرتبہ
ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو طالب کو اللہ کے نبی گزارش کر رہے ہیں، چاچا جان آپ نے زندگی میں بہت ساتھ دیا، ایک مرتبہ بول دو، میں سفارش کروں گا اللہ کے سامنے، تم میرے ساتھ جنت میں رہو چاچا جان۔ ابو طالب کے سامنے اس کے دو دوست کھڑے تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف۔ کہنے لگے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا موت کے ڈر سے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ محمد کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ کیا موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد ابو طالب نے جو جملے کہے، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے، کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لولا عیرتنی قریش لاقبلت، اگر یہ قریش کے لوگ مجھے تانا نہ دیتے تو میں شاید کہ اسلام قبول کر لیتا، عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ ابو طالب نے جو کہا تھا، کہا مجھے ڈر ہے اگر میں اسلام قبول کر لوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ موت کے درد سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کہیں گے دیکھو ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر رہا، محمد کی باتوں میں آ کر آخری دم پہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو اسلام قبول کر لیا۔ اے میرے بھتیجے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، مرتا ہوں باپ کے دین پر۔ اتنا بولنا تھا، روح قبض کر لی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو طالب کو جہنم میں ہلکا عذاب ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، اس نظریے نے ابو طالب کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، سامنے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں ہے، کافر کی صف میں ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابھی کافر تھے۔ جنگ کے اختتام کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں باپ بیٹے ملاقات کر رہے ہیں۔ امام سیوطی نے زبردست مکالمہ تیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے اے ابا جان، اس وقت کو یاد کریے جنگ بدر میں جب آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، میں کافروں کے ساتھ تھا۔ آج اللہ نے اسلام کی دولت دی، میں مسلمان ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس دن کو یاد کریے ابا جان جب آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے بزرگ والد ہیں، اس لیے میں نے آپ کی جان بخش دی۔ پلٹا کر ابو بکر صدیق نے کہا ہے اے میرے بیٹے، جنگ بدر میں کئی مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آ گیا، تو نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میں بزرگ ہوں، لیکن یاد کر اگر اس وقت تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ بیٹے کی گردن اڑا دی، بس میں یہ دیکھتا کہ میں جس کو مار رہا ہوں وہ رسول اللہ کے دین کا دشمن ہے، میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ عزیز نوجوان دوستو، یہی پیغام ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کے کہنے کے افعال اور حرکات کو چھوڑ کر کے آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے جو شخص دنیا میں نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور لوگوں کے کہنے کی وجہ سے پھر اپنے عمل کو خراب کر لیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے عمل برباد کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسا بندہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لوگ بولتے رہیں گے، آپ اچھا کریں برا کریں جیسے بھی کریں، لوگ بولتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات بتائی ہے اس پر عمل کریے، زندگی گزاریے، دنیا ختم ہونے والی ہے، زندگی مختصر ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ یاد کریے لوگوں کی پرواہ چھوڑ کر۔ ایک آخری بات، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ملکوں کے بادشاہ ہے، مدینہ کی سرزمین پر ہے، فلسطین فتح کرنے کی باری آئی، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین فتح کرنے کے لیے بھیجا، فلسطین کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین روانہ ہوئے۔ جب فلسطین پہنچے، بیت المقدس جن یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، جن کی چابیاں جن یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، فلسطین کے بڑے بڑے حکمرانوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ابو عبیدہ، ہم فلسطین کی بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دیں گے، آپ اپنے امیر المومنین سے کہیے کہ وہ فلسطین تشریف لے کر آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط امیر المومنین کے پاس پہنچا جس میں یہ کہا گیا کہ امیر المومنین، فلسطین کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود فلسطین تشریف لائیں، وہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ملکوں کے بادشاہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلتے، فلسطین کا سفر ہے۔ اب سفر لمبا ہے، ایک اونٹ ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے میرے غلام اسلم، کچھ دیر میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تو نکیر پکڑ کر کھینچنا، اور کچھ دیر تو اوپر بیٹھنا، میں نکیر پکڑ کر کھینچوں گا۔ کر دے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ 10 ملکوں کا بادشاہ نکیر پکڑ کر کھینچ رہا ہے، اوپر غلام بیٹھا ہے۔ کچھ دیر ہوتی ہے، پھر غلام نیچے اترتا ہے، امیر المومنین اوپر بیٹھتے ہیں، غلام نکیر پکڑ کے کھینچتا ہے۔ ایسے ہی سفر چلتا رہا، اور جب فلسطین کے قریب پہنچے، جب فلسطین میں جانے کی باری آئی، بیت المقدس کے قریب آنے کی باری آئی، اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری امیر المومنین کی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے غلام اسلم کو اونٹ پر بٹھایا، گرد و غبار دھول میں اڑے، امیر المومنین اونٹ کی نکیر کھینچتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ غلام کو اوپر بٹھا دیا، خود دھول میں لپٹے ہوئے نکیر کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اے امیر المومنین، کیا کہا ابو عبیدہ نے؟ غور سے سنیے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں امیر المومنین، فلسطین کے حکمرانوں کے دلوں میں آپ کا رعب و دبدبہ ہے، وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں آپ کے نام سے کانپتی ہے۔ 10 ملکوں کے بادشاہ، مدینہ کے گورنر ہیں آپ کو چابیاں دینے کے لیے حکمران تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اس حالت میں دیکھیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی جملے ابو عبیدہ نے کہے تھے۔ اے امیر المومنین، آپ کی یہ حالت دیکھ کر فلسطین کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے ہی امیر المومنین نے وہ جملے سنے، کہا اے ابو عبیدہ، تو نے ایسی بات کہہ دی، میں تیری اس بات پر تجھے ایسی سزا دیتا کہ لوگوں کے لیے تو عبرت بن جاتا۔ تو سنتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یہ کان کھول کر سن لے، اللہ نے عمر کو عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اللہ نے آج مسلمانوں کو عزت دی تو صرف اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ یہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر تو ذلیل و خوار تھا، رسوا تھا، اللہ نے عمر کو عزت بخشی، اسلام کی وجہ سے بخشی ہے۔ تو لوگوں کا ڈر مجھے دکھاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو فلسطین کے اندر داخل ہوئے، فلسطین کے حکمران امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ 10 ملکوں کا بادشاہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر آ رہا ہے۔ چابیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ ہم نے تاریخ میں سے بادشاہ کی سیرت نہیں پڑھی۔ عزیز نوجوان دوستوں، اللہ نے مجھے بھی عزت دی، آپ کو بھی عزت دی۔ ہماری عزت قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے یہی پیغام ہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریے، لوگ کیا کہیں گے اس غم کو اپنے دلوں سے نکالیے۔ چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے، اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ تیری اور تیرے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان کے لیے زندہ رہنے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔